بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العادیات مکی صورت ہے، 11 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ اس صورت کا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ انسان جب آخرت کا منکر ہو جاتا ہے اور اس سے غافل ہو کر جب زندگی گزارتا ہے تو اس کے اخلاق میں کس طرح سے گراوٹ آ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی خبردار کیا گیا ہے کہ آخرت میں صرف ان کے یعنی انسانوں کے ظاہری افعال کو ہی نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان کے دلوں میں چھپے ہوئے جو ان کی نیتیں ہوں گی اور اس کے جو اثر ہوں گے یا اس کے متعلق جو ان کا ارادہ ہوگا، اس کی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانچ پڑتال کریں گے۔ اور اس مقصد کے لیے عرب میں پھیلی ہوئی اس عام بد امنی کو دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، جس سے سارا ملک جو ہے وہ تنگ تھا۔ ہر طرف خون خرابہ، لوٹ مار، ایک قبیلہ جو ہے وہ دوسرے قبیلے پر چھاپا مار رہا ہے، کوئی شخص بھی رات کو چین سے جو ہے چین کی نیند نہیں سوتا تھا، کیونکہ ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی دشمن جو ہے صبح سویرے اس کے بستی پر ٹوٹ نہ پڑے، حملہ نہ کر دے۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جس سے عرب کے سارے ہی لوگ جو ہے واقف تھے، سب جانتے تھے اس چیز کو اور اس کی قباحت کو محسوس کرتے تھے۔ لیکن اگر لوٹنے والا ہوتا یہ تھا کہ لوٹنے والا اگر لوٹ کے نکلتا تھا تو وہ تو خوش ہوتا تھا، لیکن جو لٹ جاتا تھا تو وہ تو بیچارہ لوٹنے والا تو ایک دم جو لٹ گیا وہ تو مایوس ہوتا تھا، ماتم مناتا تھا۔ جو لوٹ کے نکلے وہ تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے بری حالت تھی لوگوں کی، اور کبھی یہ ہوتا تھا کبھی یہ قبیلے لوٹنے والے بنے تو کبھی یہ لٹ جانے والے میں شامل ہو گئے، تو ہر کسی کے لیے وہ موقع جو ہے ایک نہ ایک بار آتا ہی تھا۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ کس طرح سے انسان جو ہے گر جاتا ہے، اور اس صورتحال کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اس میں اللہ کے حضور جو جواب دینا ہے، انسان اس سے جو ہے بے خبر ہے، اور بے خبری میں اس کا عمل جو ہے کہ ناشکرا بنا ہوا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو نعمت ہے، اس کو ظلم اور ستم میں اور برائی کرنے میں جو وہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی طریقہ ہو، چاہے وہ حلال حرام کا طریقہ ہو، غلط طریقہ ہو، حق مارنے کا طریقہ ہو، لوٹ مار کا طریقہ ہو۔ تو اس کی حالت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی، اپنے رب کی دی ہوئی قوتوں کا، اپنی رب کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نعمت جو ملی ہوئی ہے اس کا غلط استعمال جب انسان کرتا ہے وہ اللہ کی ناشکری ہے، غلط استعمال ناشکری ہے۔ تو اس کی یہ روش ہرگز نہ ہوتی اگر وہ اس وقت جانتا کہ جب قبروں سے وہ اٹھایا جائے گا، یعنی انسان کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا اور جب وہ اس کے ارادہ، اس کا مقصد، اس کی نیت، سب کچھ جو اس کے دل کے اندر سب نکال کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جو بھی اس نے دنیا میں کیا تھا، اس وقت انسانوں کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب معلوم ہوگا کہ وہ کون کیا کر رہا تھا اور کیوں کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، جزا اور سزا کیا ہونی چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ جو سارے حالات ہیں یہ ایک
سمرائز طور پہ آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہے اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس طرح سے لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غافل انسان کو تنبیہ فرمائی ہے، اور اس صورت میں گھوڑے کا ذکر ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے، اس کی کچھ صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان کی فطری کمزوری جو ہے اس سے اس کو متنبع کرایا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں۔ اب ترجمہ میں کہیں آپ کو گھوڑے ملیں گے اور کہیں نہیں ملیں گے۔ مفسرین کے نزدیک عادیات جو ہے وہ گھوڑے ہیں، اور کچھ کے نزدیک اونٹ ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین نے گھوڑا ہی اس سے مراد لیا ہے، جبکہ حقیقت میں عادیاتن سے مراد جو ہے جنگ پر جانے والے، مقابلے میں اور دوڑ میں حصہ لینے والے ہیں، لیکن اس میں گھوڑے کا کوئی مفہوم نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے یہاں آگے کی آیات میں جو صفت بتائی گئی ہے، اس صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مفسرین نے گھوڑوں سے ہی منسوب کیا ہے، گھوڑوں کے لیے ہی مخصوص کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی صفت چونکہ اونٹ میں بھی ہے، تو کسی کے نزدیک اونٹ ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے گھوڑا ہی لیا ہے، اس لیے کہیں آپ کو معنی میں گھوڑا ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا، لیکن اونٹ تو نہیں، معنی میں بھی اس کے ترجمہ میں بھی اونٹ نہیں ملتا ہے۔ بہرحال تو یہاں اس صفت کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ایک جانور کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں، تو گھوڑا جب لیا گیا ہے تو اس میں دیکھیں کہ گھوڑے کی قسم کھا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ جو دبحن ہے نا، دبحہ جو صرف اس آواز کو کہا جاتا ہے جو سر پر دوڑنے کی وجہ سے گھوڑوں کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی گھوڑوں کا ہانپنا جو ہوتا ہے، وہ آواز جو نکلتی ہے اس کو دبحہ کہا جاتا ہے، اس لیے گھوڑا اس سے مراد لیا گیا ہے۔ اور کچھ اور بھی جانور ہیں جیسے کتا ہے، بکری ہے، لیکن چونکہ اور جو آگے جو صفت بتائی گئی وہ ان جانور میں پایا ہی نہیں جاتا ہے، اس لیے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فالموریات قدحا، پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قسم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کی کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت یا پھر اس بات پر لوگ زیادہ توجہ دیں، دھیان دیں، یعنی زور دیا جاتا ہے اس بات پہ، اور پھر یا تو اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہ بناتے ہیں۔ تو یہ قسم کھانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسان صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہے، چاہے وہ دوسری شکل اختیار کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے کعبے کے رب کی قسم یا محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح سے شکل اس کی بدل سکتا ہے، لیکن قسم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کھا سکتا ہے انسان، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائے تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ تو یہ قسم کی بات ہے، یہاں قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ ان کی جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، تو جب گھوڑا جو ہے دھاوا بولتا ہے تو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ جو ہے اصل میں وہ دھاوا بولنے والے ہیں، ان کی اہمیت ہے کیونکہ وہ جا رہے ہیں، لیکن گھوڑوں کی طرف یہاں نسبت اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ فوجیوں کے لیے گھوڑا جو ہے وہ بہت ہی کام آنے والی چیز ہے، خاص کر کے جب اس طرح کا معاملہ ہو، جنگ ہو، جدال ہو، جہاد ہو، ان چیزوں میں گھوڑا جو ہے وہ بہت ہی کام آنے والی چیز ہے، اس لیے گھوڑوں کی طرف نسبت کیا گیا۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فالمغیرات صبحا، اب کس چیز کی قسم؟ پھر ان کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں. یعنی اہل عرب میں کیا ہوتا تھا کہ ہر وقت قبائلی لڑائیوں لوٹ مار کی جو مشغول رہنے والی جو بات تھی، تو ان کی عادت کیا تھی کہ حملہ کے لیے وہ جو رات کا وقت وہ لوگ اس کو سلیکٹ کرتے تھے اس کے لیے، اور سفر کرتے تھے رات کے وقت تاکہ دشمن کو حملہ کی خبر نہ لگ سکے. رات کو جب وہ سفر کے لیے نکلتے تھے تو اس کے علاوہ اگر کسی اور وقت کے لیے نکلے تو وہ اپنی بہادری کے خلاف سمجھتے تھے. اور رات کو سفر کرنے کے بعد صبح فوراً ایک دم ارلی مارننگ جس کو کہا جاتا ہے، صبح دم حملہ کرنے کے لیے اتارو ہو جاتے تھے اور حملہ کرتے تھے اسی وقت. اور اس کے کچھ فائدے تھے اس وقت حملہ کرنے کے. وہ کیا تھے کہ ایک یہ کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، دوسرے اس وقت انہیں ہر چیز واضح طور پہ نظر آنے لگتی تھی، تیسرے اس وقت جو ہے وہ ان کو کوئی چونکہ پہچان نہیں سکتا تھا اس لیے وہ بدنامی سے بھی بچ جاتے تھے، یعنی کسی کو خبر ہی نہیں لگتی تھی کہ کون آیا کون حملہ کر کے نکل گیا. اب یہ وقت جو ہے جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے وہ تو ایک ایسا وقت ہے، یہ ایک دم فجر کا وقت جو ہے کہ انسان کتنا بھی رات بھر جاگنے والا ہو اور کسی مشکل کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے اگر اس کو رات میں نیند نہیں آتی ہے تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی آنکھ لگتی ہی لگتی ہے اور وہ غفلت کی نیند ہوتی ہے. تو جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا چل سکتا تھا کہ کون آیا اور کون حملہ کر کے نکل گیا، لیکن جو بیدار ہیں اور جو حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں انہیں تو سب کچھ جو ہے اس وقت وہ نظر آ رہا ہے اور سب کچھ یعنی کہ سناٹے میں آرام سے وہ اپنا کام کر کے نکل جاتے تھے. اور اتنی تیزی سے چونکہ وہ وقت ہی ایسا ہے تو اتنی تیزی سے وہ حملہ کر کے اور اپنا کام کر کے نکل جاتے تھے کہ کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا اور وہ اپنے مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے تھے. تو اس طرح سے وہ وقت جو ہے ان لوگ اسی لیے اس کو چنتے تھے کہ صبح کے وقت ہی وہ لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے، بلکہ جہاد کے لیے بھی اور اچھے کام کے لیے بھی اسی وقت کو چنا جاتا تھا. وَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں. اب یہ قسم ہی کھائی جا رہی ہے. اب غبار اڑانے کی صفت بتائی گئی. نفعاً یعنی کہ گردہ سے بھرا ہوا، گرد و غبار، جو کوئی تیز جو ہے رفتار میں کوئی سواری چلتی ہے جب تو اپنے پیچھے جو ہے گرد اڑاتی چلی جاتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مٹی کے ذرات جو ہیں خاکی ذرات جس کو کہا جاتا ہے، وہ بوجھل ہونے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. اور اس آیت میں دراصل گھوڑوں کی تیز رفتاری کی تعریف کی گئی ہے، وہ خوبی بتائی گئی ہے. جو رات کو تو زمین ٹھنڈی ہوتی ہے، رات کو زمین ٹھنڈی ہوتی ہے نا شبنم کی وجہ سے، تو ٹھنڈی ہونے کے باوجود اس گھوڑے کی تیزی کی وجہ سے گرد و غبار جو ہے وہ اڑتا تھا. یہ یہاں صفت بتائی جا رہی ہے کہ اس تیزی سے وہ گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا ہے. اور پہلے کیا بتایا گیا کہ اس کے ٹاپ سے چنگاری نکلتی ہے، یعنی کہ یہ چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ رات کا وقت ہی ہوتا تھا جب حملہ کرنے کے لیے نکلتے تھے. اور کیونکہ چنگاری جو ہے وہ رات کے وقت میں ہی نمایاں ہوگا نا، رات کے وقت میں ہی نظر آ سکتا ہے، تو وہ جب بھی کسی چیز پر پڑتا تو کسی پتھر وغیرہ پہ کسی اس پہ تو ایک دم سے چنگاری نکل آتی تھی اس پر سے. تو یہ ساری صفت جو اس کی بتائی جا رہی ہے. پھر فسد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غافل انسان کو تنبیہ فرمائی ہے، اور اس صورت میں گھوڑے کا ذکر ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے، اس کی کچھ صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان کی فطری کمزوری جو ہے اس سے اس کو متنبع کرایا گیا. آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں. اب ترجمہ میں کہیں آپ کو گھوڑے ملیں گے اور کہیں نہیں ملیں گے. مفسرین کے نزدیک عادیات جو ہے وہ گھوڑے ہیں،
اور کچھ کے نزدیک اونٹ ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین نے گھوڑا ہی اس سے مراد لیا ہے، جبکہ حقیقت میں عادیاتن سے مراد جو ہے جنگ پر جانے والے، مقابلے میں اور دوڑ میں حصہ لینے والے ہیں، لیکن اس میں گھوڑے کا کوئی مفہوم نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے یہاں آگے کی آیات میں جو صفت بتائی گئی ہے، اس صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مفسرین نے گھوڑوں سے ہی منسوب کیا ہے، گھوڑوں کے لیے ہی مخصوص کر دیا گیا، خاص کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی صفت چونکہ اونٹ میں بھی ہے، تو کسی کے نزدیک اونٹ ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے گھوڑا ہی لیا ہے، اس لیے کہیں آپ کو معنی میں گھوڑا ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا، لیکن اونٹ تو نہیں، معنی میں بھی اس کے ترجمہ میں بھی اونٹ نہیں ملتا ہے۔ بہرحال تو یہاں اس صفت کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ایک جانور کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ قسم کھا رہے ہیں، تو گھوڑا جب لیا گیا ہے تو اس میں دیکھیں کہ گھوڑے کی قسم کھا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ جو دبحن ہے نا، دبحہ جو صرف اس آواز کو کہا جاتا ہے جو سر پر دوڑنے کی وجہ سے گھوڑوں کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی گھوڑوں کا ہانپنا جو ہوتا ہے، وہ آواز جو نکلتی ہے اس کو دبحہ کہا جاتا ہے، اس لیے گھوڑا اس سے مراد لیا گیا ہے۔ اور کچھ اور بھی جانور ہیں جیسے کتا ہے، بکری ہے، لیکن چونکہ اور جو آگے جو صفت بتائی گئی وہ ان جانور میں پایا ہی نہیں جاتا ہے، اس لیے ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فالموریات قدحا، پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، یہ قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ قسم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کی کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت یا پھر اس بات پر لوگ زیادہ توجہ دیں، دھیان دیں، یعنی زور دیا جاتا ہے اس بات پہ، اور پھر یا تو اس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہ بناتے ہیں۔ تو یہ قسم کھانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسان صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہے، چاہے وہ دوسری شکل اختیار کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے کعبے کے رب کی قسم یا محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح سے شکل اس کی بدل سکتا ہے، لیکن قسم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کھا سکتا ہے انسان، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائے تو گویا کہ وہ شرک کرتا ہے۔ تو یہ قسم کی بات ہے، یہاں قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ ان کی جو اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، تو جب گھوڑا جو ہے دھاوا بولتا ہے تو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، وہ جو ہے اصل میں وہ دھاوا بولنے والے ہیں، ان کی اہمیت ہے کیونکہ وہ جا رہے ہیں، لیکن گھوڑوں کی طرف یہاں نسبت اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ فوجیوں کے لیے گھوڑا جو ہے وہ بہت ہی کام آنے والی چیز ہے، خاص کر کے جب اس طرح کا معاملہ ہو، جنگ ہو، جدال ہو، جہاد ہو، ان چیزوں میں گھوڑا جو ہے وہ بہت ہی کام آنے والی چیز ہے، اس لیے گھوڑوں کی طرف نسبت کیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فالمغیرات صبحا، اب کس چیز کی قسم؟ پھر ان کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں، یعنی اہل عرب میں کیا ہوتا تھا کہ ہر وقت قبائلی لڑائیوں، لوٹ مار کی جو مشغول رہنے والی جو بات تھی، تو ان کی عادت کیا تھی کہ حملہ کے لیے وہ جو رات کا وقت وہ لوگ اس کو سلیکٹ کرتے تھے اس کے لیے، اور سفر کرتے تھے رات کے وقت تاکہ دشمن کو حملہ کی خبر نہ لگ سکے۔ رات کو جب وہ سفر کے لیے نکلتے تھے تو اس کے علاوہ اگر کسی اور وقت کے لیے نکلے تو وہ اپنی بہادری کے خلاف سمجھتے تھے،
اور رات کو سفر کرنے کے بعد صبح فوراً ایک دم ارلی مارننگ جس کو کہا جاتا ہے صبح دم حملہ کرنے کے لیے اتارو ہو جاتے تھے اور حملہ کرتے تھے اسی وقت. اور اس کے کچھ فائدے تھے اس وقت حملہ کرنے کے. وہ کیا تھے کہ ایک یہ کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا. دوسرے اس وقت انہیں ہر چیز واضح طور پہ نظر آنے لگتی تھی. تیسرے اس وقت جو ہے وہ ان کو کوئی چونکہ پہچان نہیں سکتا تھا اس لیے وہ بدنامی سے بھی بچ جاتے تھے. یعنی کسی کو خبر ہی نہیں لگتے تھے کہ کون آیا کون حملہ کر کے نکل گیا. اب یہ وقت جو ہے جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے وہ تو ایک ایسا وقت ہے، یہ ایک دم فجر کا وقت جو ہے کہ انسان کتنا بھی رات بھر جاگنے والا ہو اور کسی مشکل کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے اگر اس کو رات میں نیند نہیں آتی ہے تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی آنکھ لگتی ہی لگتی ہے اور وہ غفلت کی نیند ہوتی ہے. تو جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا چل سکتا تھا کہ کون آیا اور کون حملہ کر کے نکل گیا. لیکن جو بیدار ہیں اور جو حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں انہیں تو سب کچھ جو ہے اس وقت وہ نظر آ رہا ہے اور سب کچھ یعنی کہ سناٹے میں آرام سے وہ اپنا کام کر کے نکل جاتے تھے. اور اتنی تیزی سے چونکہ وہ وقت ہی ایسا ہے تو اتنی تیزی سے وہ حملہ کر کے اور اپنا کام کر کے نکل جاتے تھے کہ کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا اور وہ اپنے مقصد میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے تھے. تو اس طرح سے وہ وقت جو ہے ان لوگ اسی لیے اس کو چنتے تھے کہ صبح کے وقت ہی وہ لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے. بلکہ جہاد کے لیے بھی اور اچھے کام کے لیے بھی اسی وقت کو چنا جاتا تھا. وَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں. اب یہ قسم ہی کھائی جا رہی ہے. اب غبار اڑانے کی صفت بتائی گئی. نفعاً یعنی کہ گردہ سے بھرا ہوا، گرد و غبار، جو کوئی تیز جو ہے رفتار میں کوئی سواری چلتی ہے جب تو اپنے پیچھے جو ہے گرد اڑاتی چلی جاتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مٹی کے ذرات جو ہیں، خاکی ذرات جس کو کہا جاتا ہے، وہ بوجھل ہونے کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. اور اس آیت میں دراصل گھوڑوں کی تیز رفتاری کی تعریف کی گئی ہے، وہ خوبی بتائی گئی ہے. جو رات کو تو زمین ٹھنڈی ہوتی ہے، رات کو زمین ٹھنڈی ہوتی ہے نا شبنم کی وجہ سے، تو ٹھنڈی ہونے کے باوجود اس گھوڑے کی تیزی کی وجہ سے گرد و غبار جو ہے وہ اڑتا تھا. یہ یہاں اس صفت بتائی جا رہی ہے کہ اس تیزی سے وہ گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا ہے. اور پہلے کیا بتایا گیا کہ اس کے ٹاپ سے چنگاری نکلتی ہے، یعنی کہ یہ چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ رات کا وقت ہی ہوتا تھا جب حملہ کرنے کے لیے نکلتے تھے. اور کیونکہ چنگاری جو ہے وہ رات کے وقت میں ہی نمایاں ہوگا نا، رات کے وقت میں ہی نظر آ سکتا ہے. تو وہ جب بھی کسی چیز پر پڑتا تو کسی پتھر وغیرہ پہ کسی اس پہ تو ایک دم سے چنگاری نکل آتی تھی اس پر سے. تو یہ ساری صفت جو اس کی بتائی جا رہی ہے. پھر فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اسی حالت میں وہ لشکر میں گھس جاتے ہیں. یہ ایک اور صفت بتائی گئی، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ اور یہ جمعہ جو ہے نا اس میں تھوڑا اختلاف ہے. اس سے مراد جو ہے وہ کسی نے جمعیت لی ہے اور کسی نے لشکر لیا ہے. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہاں جمعہ سے مراد وہ قبیلہ ہے جس پر انتقام لینے کے لیے یا لوٹ پاٹ کرنے کے جب غرض سے حملہ کیا جاتا ہے. اور گھوڑوں سے مراد وہی گھوڑے ہیں جو عرب قبائل ایسے موقعوں پر استعمال کیا کرتے تھے. تو اپنے اس موقف کے حق میں ان کی دلیل یہ ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے جو اس قسم جو ابھی کھا رہے ہیں، اس قسم کے جواب کے دوران یہ فرمایا ہے کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. اور چونکہ عرب قبائل مال کی محبت کی وجہ سے ہی ایسے حملے کرتے تھے، اسی لیے یہاں جن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ وہی لوٹ مار کرنے والے گھوڑے ہیں، یہ ان کا ماننا ہے. اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی نہیں بلکہ گھوڑوں کے رسالے اور ان پر جو سوار مجاہد ہوتے ہیں ان مجاہدین کی قسم کھائی ہے جو کافروں کے لشکر پر جا پڑتے ہیں. بہرحال یہ مفسرین کا
الگ الگ انداز ہے ان کا بیان کرنے کا، اور ان کا یہ خیال ہے۔ اور جہاں تک صبح کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی منزل پر جب پہنچ جاتے تو صبح کا انتظار کرتے تھے، اور اگر بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو پھر وہ حملہ نہیں کرتے تھے، اگر نہ آتی تو حملہ کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے اگر اس بات کی صراحت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام گھوڑوں کی قسم کھائی ہے یا مجاہدین کی کہ ان گھوڑوں کی، لیکن اس میں جہاد کے لیے تیار کیے ہوئے گھوڑوں کی بہت فضیلت کا پتہ چلتا ہے اور بیان کیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے بارے میں کہا بھی ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ صبح کے کام میں برکت ہے، اور صبح کے وقت کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ اس لیے صبح کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے، اور صبح میں ہی ہر کام، نیک کام کو کرنے کے لیے، اور بلکہ گھریلو کام اور ہر کام جو ہے صبح کے وقت میں ہی کرنا جو ہے وہ برکت سے بھرا ہوتا ہے۔ اس لیے کام میں بھی برکت ہوتا ہے، صبح کے وقت کو استعمال کرنا چاہیے۔ جہاد کے لیے گھوڑے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، اور حدیث میں گھوڑوں کے بارے میں بہت، چونکہ یہاں قسم کھائی گئی ہے اس لیے ہم لوگ کو جاننا چاہیے کہ گھوڑے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور حدیث میں اس کے بارے میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں آتا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی پر خیر لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پیشانی پہ جو ہے خیر لکھی ہوئی ہے، بلکہ باندھ دی گئی ہے، جوڑ دی گئی ہے کہ قیامت تک کے لیے گھوڑوں میں خیر لکھا گیا ہے۔ اس کے خر میں، اس کی سب چیز میں اس جو ہے خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کا جو ہے حال 3 طرح کا، یعنی 3 قسم کے گھوڑے، کسی کے لیے تو وہ باعث ثواب ہے، کسی کے لیے وہ معافی ہے، اور کسی کے لیے عذاب ہے۔ وہ کیسے؟ ثواب تو اس کے لیے ہے جو انہیں، یعنی گھوڑوں کو جہاد کی نیت سے اس کو باندھتا ہے، اس کے چراگاہ اور اس کا جو باغ ہوتا ہے، ان کی رسی اگر کھلی چھوڑ دے، گھوڑوں کی رسی کھلی چھوڑ دے، اور وہ جہاں سے چاہے، جہاں تک، جب تک چاہے وہ اس سے کھائے، تو وہ نیکیاں ہی نیکیاں ملے گی ان کو۔ اور اگر انہوں نے رسی توڑا لی، یعنی کہ انہوں نے، گھوڑے کے مالک نے کھول کے نہیں چھوڑا ہے بلکہ انہوں نے خود رسی چھڑا لی ہے، توڑا لی ہے، تو 2 قدم پہ جہاں پہ بھی چل کے جاتے ہیں، ان کے پاؤں کے جتنے نشانات پڑ رہے ہیں، ان کی جو لید ہے، یعنی ان کا جو پاٹی ہے، سب کچھ ان کے لیے نیکیاں ہوں گی۔ اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر کے پانی پی لیں، چاہے وہ ان کے مالک کا ہو یا نہ ہو، اور پلانے کا ارادہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے مالک کو نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ایسے گھوڑے کو رکھنے والے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اس کے لیے باعث ثواب ہے جو جہاد کے لیے گھوڑوں کو پالتا ہے۔ اب دوسری قسم کا وہ ہوا کہ جو کوئی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، کہ کسی اور سے مانگنا نہ پڑے گا، بس سوال نہیں کرنا پڑے گا، اس کے بچنے کے لیے اگر کوئی گھوڑا رکھتا ہے، تو پھر اللہ کا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑوں کی گردن اور پشت پر ہے کہ اسے وہ نہیں بھولا، اور تو ایسے شخص کے لیے گھوڑا جو ہے وہ معاف ہے، مطلب وہ رکھے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے، کچھ لوگ گھوڑے اس لیے رکھتے ہیں ریاکاری کے لیے، یعنی دکھاوا کے لیے، فقر جتانے کے لیے، شان و شوکت کے لیے، یا پھر مسلمانوں کو ستانے کے لیے، تو ان کے لیے پھر یہ گھوڑا جو ہے عذاب ہے۔ تو اس طرح سے گھوڑے کی بڑی فضیلت جو ہے وہ آتی ہے۔ اور پھر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ گھوڑے جو ہیں، جس طرح سے اس وقت عرب میں بہت ہی اہمیت والی چیز تھی، تو آخری زمانے میں ایسا وقت آئے گا جب جہاد ہوگا، تو پھر ان گھوڑوں کی پھر سے وہی اہمیت جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے لیے گھوڑے کا استعمال جو ہے پھر اس وقت بھی کیا جائے گا۔ بہرحال تو یہ
گھوڑے کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں کھائی اور پھر گھوڑوں کی صفت بتائی گئی۔ ان الانسان لربہ لکنود، اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا سخت ناشکر ہے۔ اب یہ گھوڑے کی فرمانبرداری بتائی گئی کہ گھوڑا کو اس کا مالک یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو مالک، اصل مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہ دنیاوی مالک جو ہے جو تھوڑا چارہ ہی ڈالتا ہے اس کے سامنے، اس کا اصل مالک بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ گھوڑے کی وفاداری کی یہ صفت ہے کہ اپنے مالک کے لیے وہ ہانپتا ہوا دوڑتا بھی ہے، ٹاپوں سے چنگاری نکالتا بھی ہے، اور پھر وہ صبح سویرے یعنی رات سے تیاری کر کر کے صبح سویرے دشمنوں پر حملہ بھی کرتا ہے، پھر گرد و غبار اڑاتا ہوا یعنی تیز رفتار سے دوڑتا بھی ہے، اور پھر اسی حالت میں بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنے جان کا خیال کیے ہوئے، بغیر اپنے بارے میں اپنے نقصان کے بارے میں سوچے ہوئے وہ اسی حالت میں لشکر میں گھس بھی جاتا ہے، اور جبکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں میری جان بھی جا سکتی ہے، اور یہاں جو ہے کس طرح کے حالات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانی ہے، لیکن وہ جو ہے بس اپنے مالک کی وفاداری میں وہ گھستا چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا تو سخت ناشکرا ہے، سخت ناشکرا ہے، یعنی انسان کی ناشکری کا تو یہ ہے، کنود ایسے ناشکری کو کہتے ہیں جو مصائب اور مشکلات کا تو ہر وقت ذکر کرتے ہیں مگر اللہ کے احسانات کا کبھی نام تک نہیں لیتے، یعنی وہ اللہ کا احسان جو ہے وہ یاد نہیں رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ہر وقت اللہ اور اس کی تقدیر یا اپنی قسمت کی جو ہے شکایت ہی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے نرم سے نرم لفظ جب بھی استعمال کیے جائیں گے، نرمی کے ساتھ بھی اگر لفظ استعمال کیا جائے تو نمک حرام ہی ہو سکتا ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب کچھ دیا، کتنی ساری نعمتیں دی کہ انسان اس کو گن نہیں سکتا ہے، لیکن فرمانبرداری انسان کسی اور کی کرتا ہے، یا پھر کسی اور کی نہ بھی کرے تو اپنے نفسوں کی تو وہ ضرور ہی کرتا ہے، اپنے نفس کی ناشکری میں پڑا رہتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو بہت ساری نعمتوں کے ساتھ اگر کبھی ایک تکلیف، ایک پریشانی، ایک مصیبت، کبھی بھی ایک کمی اس کو ہو جاتی ہے تو پھر انسان شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے یہاں انسانوں کی بتائی گئی، گھوڑے کی وفاداری کہ وہ تلوار اور تیر کی بوچھار کو دیکھ کر بھی اپنے مالک کی جو ہے وہ وفاداری ہی کرتا رہتا ہے، اور جبکہ اس کو اس وفاداری سے کیا ملنے والا ہے، اس کو تو پہلے بھی وہی چارہ ملتا ہے، بعد میں بھی وہی چارہ ملتا ہے، اور انسان تو نعمتوں سے بھرا پڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ خود اس بات کا گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کس قدر گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی خاطر جو ہے وہ لڑائی کے میدان میں جا گھستا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ کس طرح قتل ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنے جان کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے اور اپنے جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے، مگر انسان ایسا نمک حرام ہے کہ وہ اپنے مالک اور رازق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جان اور مال کو تو دینا درکنار، وہ شکر بھی ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے، شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ اور انسان اگر دیکھے، یعنی کہا جا رہا ہے یہ کہ خود بھی وہ گواہ ہے، تو ہاں انسان خود گواہ ہے، انسان دیکھ رہا ہے سب کچھ اور جان رہا ہے،
ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک انسان شکر گزار بندہ اس قرآن کو وقت دے گا، اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو سیکھے گا، اس کو جانے گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اپنا وقت کہاں گزارتا ہے؟ آج ہر انسان یہ دیکھ رہا ہے، خود میں وہ گواہ خود میں ہے اپنے آپ کے لیے، کہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنا وقت اور کتنا توجہ، کتنا دھیان اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے لگا رہا ہے، اور کتنا وقت وہ دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی جو اس کو آج کل گیزٹ ملے ہوئے ہیں اس میں، وہ فیس بک میں، انسٹاگرام میں، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں میں جو انسان اپنے آپ کو جو اس میں وقت جو ضائع کرتا ہے۔ اور پھر دنیا کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آج کل یہ چیزیں جو ہے بہت وقت کو ضائع کر دینے میں بہت ہی جو ہے وہ بڑا رول ادا کر رہا ہے، یہ جو ہے انٹرنیٹ۔ تو اس سے اچھا بھی کام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ پر یہ گواہ خود ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہم دیکھیں کہ کتنا وقت ہم کس چیز میں لگا رہے ہیں اور کس چیز میں ہم بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور اللہ کی شکر گزاری میں ہم کس طرح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا ناحق اور بیجا اس کا استعمال کر کے ناشکرے بن رہے ہیں، یا اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے شکر گزار بن رہے ہیں۔ یہ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ ہم، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان خود گواہ ہے، اور یہ ساری چیزیں بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اب یہ ایک اور انسان کی جو ہے صفت بتائی گئی کہ انسان میں یہ برائی جو ہے، وہ انسان زبان سے جو ہے ناشکری کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اپنے عمل سے ناشکری کرتا ہے، کہ وہ مال کی محبت میں بری طرح، مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال لیکن آزمائش ہے۔ اب یہاں مراد جو ہے خیر سے کیا مراد ہے کہ انسان اصل میں جو ہے اسلام، اصل میں جو ہے دین، اصل میں ہے جو یہ ساری چیزیں جو ہے، جو خیر ہی خیر لے کے آتی ہے، خیر ہی خیر ہے اس میں، لیکن انسان کے غلط استعمال سے اس میں شر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ اس کا وقت ہو، چاہے وہ اس کا ہنر ہو، چاہے اس کی کوئی بھی نعمت ہو، وہ نعمت کے غلط استعمال سے اس میں شر پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان مال کی محبت میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور یہ اس بات کو یہاں واضح کر دیا گیا ہے، انسان کی مال کی محبت میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ پیسہ ہی اس نے اپنا دین اور ایمان پیسہ کو ہی بنا لیا ہے۔ مال و دولت کو پانے کے لیے، اس کی حصول کی خاطر، اس کو لینے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتا ہے، لوگوں کے جو ہے لوگوں کے قریب جو ہے جھگڑا کرنا، یا پھر کسی کا مال ہڑپ لینا، یا کسی کی نافرمانی کر دینا، اتر آنا مال کی وجہ سے ہی، مال کی محبت سے ہی، کسی کا حق نہ دینا، کسی کا خیال نہ رکھنا، یہ ساری چیز مال کی محبت میں ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا تو انتہائی ہی بخالت کا یہ جو ہے بخیل جو ہے انسان، وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ مال و دولت سے جس قدر انسان کو محبت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ ہر انسان جو ہے خود اپنا مشاہدہ جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ کتنی محبت ہے، اور ہم اس مال کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مال بہت ضروری چیز ہے، لیکن انسان میرا مال ہی کرتے کرتے انسان جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے تو وہی مال ہے جو وہ کھاتا ہے، یا جو پہن کے بوسیدہ کر دیتا ہے، یہ جو پھر آگے بھیج دیتا ہے اپنے لیے آخرت کے لیے، یعنی دین کے کام میں لگا دیتا ہے، وہی تو اس کا مال ہے۔ باقی تو اس کے وارثوں کا سب کچھ ہو جاتا ہے، جو بھی وہ چھوڑ کے جائے گا۔ اور انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے
لیکن یہ چیز واضح یہاں کی جا رہی ہے کہ وہ مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ مال آزمائش ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ ضرورت ہے اور اس کی محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، آزمائش ہے، اس لیے اس کے فتنے سے بچ کے رکھنا ہے اپنے آپ کو، اور اس کے نتیجے میں جو اس کے مال کی محبت کے نتیجے میں جو بخل اور یہ جو خرابیاں آتی ہیں ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور اس کے متعلق آتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس مال کی محبت، جب مال سامنے آتا ہے تو اس کی محبت میں کبھی کبھی جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کیا ہوا کہ بہت سارا جو ہے مال غنیمت آیا تھا، تو سارے مال غنیمت کو ہے جو اور بہت زیادہ آیا تھا، مطلب کہ جنگ میں جو اس سے پہلے جتنا بھی آیا تھا اس سے سب سے زیادہ آیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو جو ہے وہ مسجد میں رکھوایا تھا. پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رقم کو جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں. بعد میں وہ فارغ جب ہوئے تب وہ آ کے بیٹھے اور پھر آ کر کے اس پر نظر ڈالی اور جو ان کے نظر میں پڑتا تھا سامنے جو بھی، تو ان میں تقسیم کرنا شروع کر دیتے تھے. اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیجئے، یعنی مجھے بھی دیجئے، کیونکہ میں نے بھی اپنا سارا مال جو ہے وہ فدیہ میں دیا ہے، فدیہ ادا کیا تھا ہم نے بھی، تو آپ مجھے بھی دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لے لو، جتنا چاہتے ہو لے لو. اب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے اپنے کپڑے میں جو ہے وہ مال جو ہے وہ، پہلے مال جو ہے وہ کیا شرفیاں وغیرہ ہوتا تھا، تو وہ بھرنے لگے، پھر اسے اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے، تو پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کسی کو حکم دیجئے نا کہ یہ اٹھوا دے، یعنی ہیلپ کر دے میرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگے کہ اچھا تو پھر ذرا آپ خود ہی میری مدد کر دیجئے، خود ہی اٹھوا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. پھر انہوں نے کیا کیا، عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ انہوں نے کچھ اس میں سے درہم جو ہے وہ نکال دیا، ہیوی ہو گیا تھا، تو انہوں نے کچھ نکالا کہ اب ہم سے اٹھ جائے. پھر اٹھانے لگے تو پھر نہ اٹھ سکا. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کسی کو کہیے میرا ہیلپ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہی کر دیجیے، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا. پھر وہ مجبور ہوئے، مجبوری سے اب انہوں نے کیا کیا کہ اور بھی اس میں سے درہم نکال کے رکھا باہر. پھر وہ اٹھانے کے قابل جب ہوا تو انہوں نے اس کو پیٹھ پہ لادا اور وہ مال لے کر چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی دیر دیکھتے رہے جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس رضی اللہ عنہ پہ بہت ہی، ان کے حرص پہ بہت ہی تعجب ہوا. تو یہ بتانا، یہ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم تھا، یہ اس کو شارٹ میں بتایا ہے. مطلب یہ بتانا مقصد ہے کہ اچھے بڑے بڑے لوگوں کے دل میں بھی مال دیکھ کر پھر مال کا جو ہے حرص آ جاتا ہے. تو یہ مال کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو مال جو ہے، مال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو مال ایک فتنہ ہے، مال ایک ضرورت ہے، ضرورت کے تحت اس کو اپنی زندگی میں رکھو، ورنہ پھر وہ ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے، اس سے بچ کے رہو. اسی میں اپنی زندگی، اسی کے لیے اور اسی میں اپنی زندگی کو مبتلا نہ کر دو. افلا يعلموا اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. کیا وہ جانتا نہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے جب وہ باہر نکال لیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے انہیں ظاہر کر دیا جائے گا، تو اس دن ان کا پروردگار یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہوگا. اب یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اپنی اصلاح نہیں کی، اگر یہ جو خرابیاں ہے انسان اس میں پڑا رہا، اپنی اصلاح نہیں کی، ہم اور آپ اگر اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ تم کو قبروں سے ہم نکال لیں گے، اور قبروں سے ہی نہیں نکالیں گے بلکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو بھی ہم ظاہر کر دیں گے، یعنی تمہارا سوچ کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، سب ظاہر ہم کر دیں گے.
پھر کیا ہوگا؟ قبر سے مراد کیا ہے؟ قبر سے صرف وہ مراد نہیں ہے جہاں انسان کو دفن کیا جاتا ہے، بلکہ ہر انسان کا مدفن ہے، اور وہ کہاں ہے؟ چاہے وہ سمندر کی تہہ میں چلا گیا ہو، چاہے وہ کسی درندے کسی جانور کے پیٹ میں چلا گیا ہو، چاہے وہ آگ میں جل کر کوئی راکھ ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی صورت ہو، زمین کے کسی بھی ذرے میں وہ چلا گیا ہو کہیں بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب ذرات کو جمع کر لے گا، اور پھر وہیں سے وہ اس کو باہر نکال لیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو رب قبروں سے نکال سکتا ہے، جو رب سینوں کے بھید کو ظاہر کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور اس کے متعلق اس کو جان لینا چاہیے۔ اس دنیا میں رہ کر کے انسان کو جان لینا چاہیے کہ وہ کتنا باخبر ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور پھر وہ جزا اور سزا ان کے لیے تیار کر کے رکھے گا اور انہیں ضرور دے گا۔ تو اس چیز پر یقین انسان کو کر لینا چاہیے زندگی میں۔ اس دنیا میں اگر وہ یقین کر لیتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہوگا، ورنہ بعد میں تو سب کو ہی پتہ چلے گا اور سب لوگ ہی یقین کریں گے۔ اور سینوں کے بھید کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے صرف ظاہری اعمال کو ہی نہیں، بلکہ اس کا نیت کیا تھا، اس کا ارادہ کیا تھا، اس کا سوچ کیا تھا، اس کی مقصد اس کے پیچھے کیا تھا، کسی کام کے بھی پیچھے، وہ ساری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سامنے لا کر کے ظاہر کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو آج بھی، اب یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ تو اس دن اس کے پروردگار یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے، تو پوری طرح باخبر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آج بھی خبر رکھتا ہے، کیا قیامت کے دن صرف اس کو خبر ہوگی؟ نہیں، اللہ تو آج بھی، پہلے بھی، اور اس وقت بھی، یعنی ہر وقت بندوں کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، بے شک۔ لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور دھمکی اور لوگوں کو بطور تنبیہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس دن تمام لوگوں کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جانتا ہی جانتا ہے، تمام لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے احوال سے پوری طرح باخبر تھا، اور آج بھی پوری طرح باخبر ہے، لہٰذا کسی شخص کو انکار کی گنجائش نہ رہے گی۔ یہ بات جو بتائی گئی یہاں کہ تو اس دن ان کا پروردگار یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ہے ہی، تو پھر یہ بات یہاں کیوں بتائی گئی ہے؟ یہاں اس لیے بتائی گئی ہے کہ انسان، تمہیں اس دن پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی تمہاری خبر رکھ رہا تھا اور جاننے والا تھا، اور آج بھی جان رہا ہے، تو کوئی انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو انسان کو تنبیہ کی گئی، نیکی اور برائی جو بھی ہوگی، سارے احوال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جان رہا ہے، پھر بھی تم اس کی ناشکری میں لگے ہوئے ہو، پھر بھی اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہو۔ یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں لوگوں کو بتائی۔ اب اس صورت میں جو انسان کو گھوڑوں کی مثال دے کر کے سمجھایا گیا کہ ایک گھوڑا جس کے تم حقیقی مالک بھی نہیں ہو، صرف چارہ ہی ڈالتے ہو، وہ اتنا فرما بردار ہے، اس کی فرما برداری کو دیکھو اور تم اپنی فرما برداری دیکھو کہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رازق ہے، جو سارے جہان کا مدبر ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا رویہ ہے؟ گھوڑے کی اہمیت تو شریعت میں ہے ہی، گھوڑے کی اہمیت کو واضح کی گئی، اس کے پانچ صفات کو بتائے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ انسان دیکھو کامیابی کے لیے ایک گھوڑا کس طرح سے کیا کر رہا ہے، اس کی صفت کو دیکھو، دھیان دو۔ اگر تم کو بھی کسی عبادت میں، کسی نیکی میں، اور دنیا کی زندگی میں تم کچھ کرتے ہو، تو اس کا اجر، کامل اجر پانے کے لیے تمہارے اندر بھی کوئی صفات ہونی چاہیے، کامیابی کے لیے کوئی صفات ہونی چاہیے، اور وہ صفات کیا ہے؟ سب سے پہلی صفت جو ہے وہ صفات ہے سابقون کی صفات، یعنی اول وقت میں جس طرح گھوڑا جو ہے وہ تیار رہتا ہے، رات سے ہی اس تیاری، صبح کے حملہ کے لیے وہ رات سے تیار ہوتا ہے، اور سر پٹ کھوڑنے والا
فوراً دوڑنے کے لیے تیار ہے وہ. تو سابقون بنو، اول وقت پہ کام کرو، اس کا اجر زیادہ ہے اور اس میں کامیابی ہے، اس میں فلاح ہے. مثال کے طور پر نماز ایک انسان پڑھتا ہے اچھے خوشو خضو کے ساتھ، دو انسان نماز پڑھ رہا ہے، ایک انسان دونوں انسان جو ہے وہ اپنے ارکان کو پورا کرتے ہوئے، اس کے شرائط کو پورا کرتے ہوئے، اس کے جو ہے وہ خوشو خضو کو اختیار کرتے ہوئے پڑھتا ہے. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ایک انسان جو اول وقت پہ پڑھتا ہے اور ایک انسان جو وہ بعد میں پڑھتا ہے. تو دونوں میں بہت فرق ہے. اول وقت پہ پڑھنے والے کا اجر زیادہ ہے اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے وہ وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے اور اس سے راضی ہوں گے، جبکہ دوسرے کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. ایک ہی کام کا دو اجر. تو اول وقت پہ کرو. جب بھی کوئی انسان، انسان کے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے جب بھی کوئی نیک کام آئے، جب بھی کوئی قرآن اور حدیث سے متعلق کام آئے، جب بھی کوئی اس طرح کی بات آئے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، نیکی والا ہو، تو فوراً ہی سوچنا، یہ نہیں سوچنا کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، نیکسٹ ٹائم کریں گے، کسی اور بیچ سے جوائن کر لیں گے، ابھی تو میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، ابھی تو میرے ساتھ یہ نہیں، کچھ بھی نہیں. فوراً ہی لبیک کہنا، سابقون میں ہو جانا، اول وقت میں، اول ہی پکار پہ شامل ہو جانا. دوسری جو بات بتائی گئی وہ کیا ہے؟ دوسری جو صفت تھی اس کی کہ لگن اور محنت، دل کی خوشی سے. گھوڑا کبھی آناکانی نہیں کرتا ہے، فوراً لگن سے، محنت سے ایک دم دوڑ جاتا ہے. تو لگن، محنت سے کام کرنا ہے. جو بھی کام کرو اس میں اخلاص کے ساتھ، لگن اور محنت، دل کی خوشی کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، دل کی خوشی سے وہ کام کرنا ہے. تیسرا ہے عقیدہ اور اس کا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کام کا اجر رکھا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس پر یقین ہونا چاہیے، مکمل ایمان ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا، تو میرے پاس یہ کام آیا ہے اور فوراً ہم یہ کر ڈالیں. تو پھر وہ دل کی خوشی کے ساتھ اس کو کرے گا. ورنہ اچھا نہیں، ابھی تو میرے پاس فرصت نہیں ہے، ابھی تو ذرا فارغ ہو جائیں تب ہم کر سکتے ہیں، پھر وہ کام کسی اور کے حصے میں چلا جائے گا، تو یہ سمجھنا کہ اللہ نے مجھے چنا اور میرے حصے میں یہ کام آیا، تو اس کو فوراً کرنا اور اس کے اجر پہ یقین رکھنا، مکمل ایمان رکھنا کہ یہ اجر ضرور ہمیں ملے گا. پھر جو چوتھی بات ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو یعنی مکمل طور پر اپنے مشغول رکھنا ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، یعنی اپنے جو ذہن کو بھی اس میں مشغول رکھنا ہے. کیونکہ انسان محنت کرے اور خوب محنت اور مشقت کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کہیں اور ہے، اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے اور محنت کہیں اور کر رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی دل کو بھی اس میں لگائے، یہ نیکی کے کام میں کو دل سے کرے، دل بھی اس میں محنت کرے، تو پھر دل کو بھی لگائے، تو اس میں مشغول رہے، کسی طرح سے ڈسٹریکٹ نہیں ہو. اور پھر پانچویں جو صفت جو گھوڑے کی بتائی گئی اور اس سے جو پھر سیکھنا وہ یہ ہے کہ کسی بھی رکاوٹ، کسی بھی مشکلات پر اپنے نیک کام کو نہیں چھوڑنا. انسان جو ہے اس کو بہادری سے اس کو ہینڈل کرے اور اس پر صبر اور تحمل سے جمع رہے، اور پھر اس کا مقابلہ کرے. جس طرح سے ایک گھوڑا جو ہے وہ تلوار اور خون ریزی کو دیکھتے ہوئے، جان لوگوں کی جا رہی ہے، سب دیکھتے ہوئے کس طرح سے گھسا چلا جاتا ہے ان کے لشکروں میں، تو اسی طرح سے انسان کو بھی اپنے نیک اعمال کرنے میں کسی طرح کی بھی رکاوٹ سے رکنا نہیں چاہیے، بلکہ بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے کام کو جاری رکھنا ہے اور اس پر استقامت رہنا ہے، اور دنیا کی نقصان کا پرواہ نہ کرنا ہے، کیونکہ دنیاوی نقصان تو ہوگا. مومن کے لیے یہ زندگی جو ہے وہ قید خانہ ہے، کوئی جو ہے مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ. تو یہاں تو اس کو جب نیک کام کرے گا تو اس کو مشکل اور پریشانی بھی آئے گی اور دنیاوی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے اس کو. سب سے پہلے تو دنیاوی نقصان اس کو کیا ہوگا؟
اس کو شادی بیاہ کے موقع پر وہ جو ہے لوگوں سے کٹنا پڑے گا، اس کو پارٹی اور جو انٹرٹینمنٹس جو اتنے ہوتے ہیں اس میں اس کو کٹنا پڑے گا، شاپنگس وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو یہ کیونکہ سب چیز مختلف ہو جائے گی لوگوں سے. دین سیکھنا شروع کرو، دین پر چلنا شروع کرو، تو ہر جو معاشرے میں جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے مختلف ہو جائے گا، انسان الگ ہو جائے گا بالکل، تو وہ کٹنا ہی کٹنا پڑے گا. رشتہ دار اگر ہم خیال نہیں ہیں، دینی خیال کے نہیں ہیں، تو پھر ان سے بھی جو ہے بہت ساری چیزوں میں جو ہے کٹنا پڑے گا. لوگ آپ کو کاٹیں گے تو ان تو ظاہری تو یہ نقصان لگے گا کہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے ملنے والے ہیں، اور میرے گھر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، میرے لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم سب ان سے الگ ہیں، ہم جو ہیں وہ ایک آڈ فیلنگ آ رہی ہے. لیکن یہ دنیاوی نقصان لگے گا، لیکن اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، تبھی پھر انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک رکاوٹ بنتی ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے کہ انسان کو لگے گا نہیں کیسے چھوڑ دیں، میرے گھر والے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، میرے شوہر ہیں، میرے بچے ہیں، تو پھر اس کی پرواہ کرتے کرتے یہ تو رکاوٹ بنے گا. تو اس رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرنا ہے، اور جس نیک کام میں، جس صحیح کام میں، جس حق میں انسان جو ہے چل پڑا، جس حق کی طرف چل پڑا، جس کام کا اس کو موقع ملا اور وہ کر رہا ہے، تو پھر اس کو کرتا چلا جائے اور استقامت رکھے، اور یہاں تک کہ وہ کامیابی حاصل کر لے. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. اور جس صورت میں ہم لوگوں کو پتہ چلی وہ یہ کہ مال کے بارے میں جو بتایا گیا، مال بطور آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے فتنے میں نہیں پڑنا ہے. مال کا کمانا اس کی ضرورت ہے، لیکن انسان جب اس کو آزمائش سمجھتا رہے گا تو فتنے میں نہیں پڑے گا. اس کو حلال طریقے سے کمائے گا، حلال جگہ پہ خرچ کرے گا، اور اس کی محبت میں جو ہے وہ ہر طرح کی برائی میں جو پڑ جاتا ہے اس سے وہ بچے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد جو تمہارے لیے فتنہ ہے. دیکھو تمہارا مال اور اولاد جو فتنہ، تو اس سے بچ کے رہنا. تو لیکن مال بری چیز نہیں ہے، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مال جو ہے وہ بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھا مال نیک مومن کے لیے اچھی چیز ہے. اچھا مال نیک مومن کے لیے کتنی اچھی چیز ہے. کیونکہ اچھی چیز کیوں ہے؟ کیونکہ مال، انسان مومن کے پاس مال ہوگا تو وہ محتاج کی مدد کرے گا، عبادت کے کام میں اس کو مدد ملے گی. مال نہیں ہوگا تو پھر اپنی عزت بھی گنوا دینے کے قطار میں کبھی کبھی وہ پھنس جائے گا، کبھی کبھی اس کو اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلانا نہ پڑ جائے، ایسی بھی حالت ہو سکتی ہے. تو مال نہ رہنے کی وجہ سے برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن مال ہے، اس کے پاس مال ہے اور ایک وہ مومن ہے، تو پھر اس کے لیے کتنی اچھی چیز ہے یہ، کہ اس سے کتنا اچھا کام کر سکتا ہے. وہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کتنا کر سکتا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں وہ کتنا اس سے کام لے سکتا ہے، اللہ کے بندے کی مدد کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. تو اچھا مال یعنی حلال مال، حلال ذریعے سے کمایا ہوا مال، اور مومن ہے تبھی یہ اچھی چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں دنیا جو ہے 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. اس میں سے سب سے اچھا جو ہے، مال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے، ایک جو سب سے اچھا اس میں ہے، اس کو وہ جس کو اللہ تعالیٰ مال بھی دے رہے ہیں اور علم بھی دیا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا. یعنی علم کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ اس مال کو کہاں خرچ کرے، کیسے کمائے اور کدھر خرچ کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کے حقوق کو پہچانتے ہوئے جب ایک شخص کو مال کو خرچ کرتا ہے، مال کو کماتا ہے اور مال کو خرچ کرتا ہے، تو سب سے اعلیٰ قسم کا انسان ان 4 قسم کے انسانوں میں ہے. سبحان اللہ. جب ہم عشرہ مبشرہ اور صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیں گے تو عشرہ مبشرہ میں کتنے ایسے گزرے ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، تو کتنا مال تھا ان کے. مال اتنا مال تھا کہ کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، اتنا مال تھا. لیکن فرق کیا تھا کہ ان کے پاس جب مال تھا تو ان کا مال ان کے دل میں نہیں تھا. ان کا مال ان کے دل میں نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے جیب میں تھا، ان کے دل میں نہیں تھا.
اور اس مال کو وہ اللہ کی راہ میں لگاتے جاتے تھے، اور اس میں اتنی برکت کی مالا مال تھے وہ لوگ۔ اور مال کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے جیسے پانی اور کشتی۔ جب کشتی جو ہے اسی وقت جو ہے وہ یوزفل ہے جب پانی ہے، یعنی پانی جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے مال کے کشتی کے لیے، لیکن وہی پانی جب کشتی کے اندر چلی آئے تو پھر وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے مال ہے، مال اگر انسان کے دل میں آ جائے تو پھر انسان کا دین جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہا۔ اب قبر کے بارے میں جو بات آئی وہ یہ کہ انسان قبر میں جب جائے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ مال اور دنیا کے لیے جو کچھ بھی غلط کیا وہ مال اور یہ دنیا کچھ کام نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو نیکی سے دور رہیں یا اس کی وجہ سے جو برائی کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس سے۔ تو دونوں ہی ہلاک کرنے والی چیز اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ دونوں تو ہمیں ہلاک کرنے والی چیز تھی، لیکن وہ اس کو پتہ چلے جائے گا جب وہ قبر میں چلا جائے گا تب پتہ چلے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل میں کس کے کیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر سے نکالنے کے بعد ظاہر کر دیں گے۔ دنیا میں تو انسان ایک دوسرے کے دل میں کیا ہے وہ نہیں جان سکتا ہے، قیاس آرائیاں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو صحیح معنوں میں تو پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ انسان کے لیے 3 دفتر ہوگے۔ جب انسان آخرت میں کھڑا ہوگا تو اس کے پاس 3 دفتر ہوگا، ایک ہوگا نیکی کا دفتر، ایک ہوگا برائی کا دفتر، اور تیسرا ہوگا نیت کا دفتر۔ نیکی اور برائی کا دفتر جو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور تیسرا جو وہ نیکی کا دفتر ہے نیت اور ارادے کا دفتر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھلے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سینوں کے راز کو، سینوں کے بھید کو ظاہر کر دے گا۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ جب فرشتے جو ہیں یہ نیکی اور برائی کے رجسٹر کو، اس دفتر کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے رجسٹر کو لائے گا، یعنی نیکی اور ارادے کا جو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کی بنیاد پر حساب کتاب کرے گا۔ سبحان اللہ! یعنی نیکی کا ڈھیر ہم اتنا لے کے چلے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اس کو انسان کو اس کا اجر مل جائے گا، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے گا کہ اس کا نیت کیا تھا، اس کا ارادہ کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو یہ تیسرا رجسٹر ہے نیکی اور ارادے کا رجسٹر، اس کے مطابق پھر اس کی بنیاد پر اس کو جو ہے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ سبحان اللہ! تو اپنے اندر نیت اور اخلاص کو پیدا کرنا چاہیے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا۔ اور جب انسان کے اندر جب اخلاص آ جاتا ہے، ایمان، اور جو انسان ایمان ایکسیپٹ کر لے، توحید پہ آ جائے، اور اخلاص اس کے اندر ہوگا ایک انسان کے اندر، تو پھر وہ اچھے سے اچھا کام کرنے میں اس کو آسانی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم 10 کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے مجھے بتایا کہ آپ جو یہ 10 کام کر رہی ہیں اس میں سے 9 جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، میرا اگر نیت اور ارادہ صحیح ہے، میرے اندر اخلاص ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہم فوراً سے، آپ نے قرآن حدیث کی دلیل دی، ہم فوراً سے اپنے اس 9 عمل کو بدلنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، کیونکہ جو اللہ کو راضی نہیں کرنے والا ہے تو اس کو کر کے کیا فائدہ۔ تو یہ اخلاص کا فائدہ ہے۔ لیکن جن کے اندر اخلاص نہیں ہے، اپنے آپ کو چیک کریں، ہم جو بھی کر رہے ہیں، کوئی قرآن کی دلیل دیجئے، حدیث کی دلیل دیجئے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاص نہیں ہے، یہ نیت اور ارادہ نہیں ہے کہ ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیونکہ عمل کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، عمل اس طریقے کا ہونا چاہیے جو اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ۔ اللہ اکبر! تو اخلاص جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اپنے اندر نیت اور اخلاص جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
قیامت کے دن کی جو یہ سختی سے جو یہ تنبیہ کی گئی، اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے سنبھل جاؤ۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے واضح طور پہ ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور آخرت میں کامیاب ہونے والوں کے جو قطار میں انشاءاللہ کھڑے ہوں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو اس صورت میں عمل کے لحاظ سے بات بتائی گئی ہے، جو واضح کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔